ایک مسجد کی خبر ملی کہ بھائی اس مسجد کے اندر امام کی ضرورت ہے، امام صاحب کی ضرورت ہے۔ ایک مفتی صاحب مسجد میں امامت کی تلاش میں پہنچ گئے تو وہاں پر متولی حضرات اور کچھ کمیٹی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے امام صاحب کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مفتی کا انٹرویو ایک جاہل آدمی لینے بیٹھ گیا ہے، جس کو محلے نے متولی بنایا ہے نا، جس جاہل کو، وہ جاہل آدمی مفتی کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب وہ مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ بتائیے کہ قیامت کی علامت کیا کیا ہے؟ تو مفتی صاحب بولے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک جاہل آدمی ایک مفتی کا انٹرویو لے گا، ایک جاہل آدمی امامت کے لیے مفتی سے سوال کرے گا۔ اس سے بڑی قیامت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا زوال نہیں تو کیا ہے کہ مسجدوں کا نظام ہم نے دھرم بھرم کر دیا ہے، وہاں پر اچھے امام کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم نے ایسے نالائق متولی اور کمیٹی کے لوگ بٹھا رکھے ہیں کہ جن کی نظروں میں امام کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ امام کو اپنا نوکر تو سمجھ سکتے ہیں لیکن محلہ کا امام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کا بس چلے تو وہ امام سے گھر کی سبزی بھی منگائے، اپنے کپڑے بھی پریس کرائے اور اپنے گھریلو کام کاج بھی انجام دے۔ ایک مسجد کی خبر ملی کہ وہ ایک متولی صاحب جو ہے کچھ وقت لگا کر کچھ سفر کر کے کہیں سے آئے تھے، اب آ گئے وہ۔ اب آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کرا کہ بھائی امام صاحب جو ہے مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ بات امام صاحب تک پہنچی، امام صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے ایک تو خبر نہیں ہوئی کہ وہ متولی صاحب سفر سے آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے، اور اگر میں نہیں جا سکا ہوں تو ان کو میری آنے کی اتنی طلب کیوں ہے؟ اگر پورا محلہ ان سے ملنے کے لیے گیا ہو اور امام ملنے نہ گیا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی محلہ مل گیا اور امام نہیں مل کر آیا، تو بھائی آخر کیا بات ہے؟ بھائی پورا محلہ نہیں ملنے گیا، امام صاحب بھی ملنے نہیں گئے، تو متولی صاحب مسجد میں آ رہے ہیں اور کنی کاٹ کے نکل رہے ہیں۔ مسجد میں متولی نماز پڑھنے آ رہا ہے اور امام صاحب سے مسافہ نہیں کر رہا اور امید یہ کر رہا ہے کہ امام صاحب مجھ سے ملنے کے لیے گھر پر پہنچے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی متولی جو یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی امام مجھ سے ملنے گھر پر آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں تنخواہ دے رہا ہوں امام صاحب کو تو امام جو ہے وہ میرا ملازم ہے، نہ کہ مسجد کا امام ہے۔ وہ تنخواہ دینے کی وجہ سے اپنا ملازم امام کو سمجھ رہا ہے، اپنا ماتحت امام کو سمجھ رہا ہے۔ اس بنا پر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے ملنے امام آئے اور میری دل جوئی، میری خواہش میں، میری چاہت میں، میری مرضی کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کرے اور میری رضا کو سامنے رکھے۔ امام صاحب نہیں گئے تو اختلاف ہو گیا۔ تو اس ذہن کے لوگ کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں جب تنخواہ امام کو دے رہا ہوں تو امام میرا ملازم ہے، نہ کہ مسجد کا امام ہے۔ وہ محلے کی ایک نظام کو چلانے کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں تمام محلے دار شریک ہوتے ہیں، لیکن بہت سے متولی اس گھٹیا ذہن کے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر کہ وہ امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، محلے کا امام نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس بات کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ ایسی سینکڑوں ہزاروں واقعات مساجد میں امام اور متولی مفتیوں کے ساتھ، مسجدوں کے اماموں کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں لگاتار، اور اسی وجہ سے مسجدوں کا نظام درم برم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک بات دعوے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی امام کو اپائنٹ کریے مسجد کے اندر، اس کو صلاحیت کو دیکھ کر اپائنٹ کریے مسجد کے اندر، اور اس امام سے آپ یہ کہیے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ یہاں پر محنت کریں، جو شکل آپ کو صحیح لگے، جس انداز میں آپ کو لگے کہ ہمیں اس انداز میں اس محلے میں کام کرنا چاہیے، اس انداز میں آپ کام کریں، ہم آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ہم آپ کے معاون بنیں گے۔ تو کوئی بھی امام کسی بھی محلے کے ماحول کو حد ہے 6 مہینے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے پوری جستجو محنت کر دے گا اور کافی حد تک بدلاؤ لا دے گا، لیکن کڑوی بات یہ ہے کہ جو مسجدوں میں امام بیچارے امامت کر رہے ہیں، مفتیان کرام امامت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رکھے ہیں، ان کے گلوں پر متولیوں کے ہاتھ ہیں، ان کے پلو متولیوں نے پکڑ رکھے ہیں، کمیٹی والوں نے پکڑ رکھے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں نا تو امام صاحب بھی کہتے ہیں بھائی مجھے کیا کرنا، مجھے نماز پڑھانی ہے اور حجرہ دیکھنا ہے، جو کمیٹی کہہ رہی ہے میں وہ کر لیتا ہوں۔ کمیٹی میں جاہل لوگ ہیں، ان کی وہ سوچ نہیں ہے جو امام کی سوچ ہے، ان کی وہ فکر نہیں ہے جو امام کی فکر ہے۔ فکر تو علم پیدا کرتا ہے نا، اب وہ علم ان کے پاس ہے نہیں۔ جس کے پاس علم ہے ان جاہلوں کو وہ علم سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے متولیوں اور کمیٹی کے لوگوں کے لیے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس امام کے ساتھ اگر محلہ جڑ گیا تو پھر ہم امام کو مسجد سے ہٹا نہیں پانے کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس بات پہلے سے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر باندھنے والی بات یہی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ امام کو آزاد مت ہونے دو، اس کو قید رکھو، اس کے گلے میں پھندا رکھو، اس کے گلے میں اپنا ہاتھ رکھو، وہ سانس نہ لے سکے ڈھنگ سے، وہ ہنس بھی نہ سکے، وہ بول بھی نہ سکے۔ اس طرح کے ذہنیت کے لوگ، گھٹیا ذہنیت کے لوگ جب مسجدوں میں کمیٹی کے اندر اور متولی بن کر بیٹھیں گے مسجدوں میں، تو مسجدوں کا نظام نہیں سدھرے گا، اور اس مسجد کے ذریعے سے جو تبدیلی سماج اور معاشرے میں آنی تھی وہ نہیں آ پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ مساجد کا انتظام ٹھیک کرنے کے لیے علم والے لوگ اور علماء سے محبت کرنے والے لوگ، دینی فکر اور سوچ کے لوگ جو ہیں، مسجد کے اندر آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو خود اٹھائیں اور کہیں کہ ہم بنیں گے متولی اور ہم رہیں گے کمیٹی کے اندر، تاکہ محلے کا نظام ٹھیک ہو سکے۔ اور اگر آپ کو کمیٹی میں نہیں رہنا ہے تو آپ متولی کو پابند کریں اس بات کا کہ تم کوئی بھی بات ایسی نہیں کرو گے جو خلاف شرع ہو، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کرو گے جو علم دین اور علم نبوی کے طریقے اور مزاج کے خلاف ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس بگڑے نظام کو اگر ٹھیک کر دے تو امید یہ ہے کہ محلے کے بگڑتے نظام کو بھی ٹھیک ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔